یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع سنت کبیر نگر کے خلیل آباد کے پاس سرزمین پرسوا خانقاہ اشرفی میں، جہاں 3 دسمبر 2018 کو یک روزہ عظیم الشان عرس مقدس مرشید کامل محبوب سمنانی حضور سید امیر ملت علیہ رحمت و رضوان و رحمت و عالم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کی سرپرستی فرمائی جناب حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمان صاحب اشرفی، سجادہ نشین خانقاہ اشرفی مقام پرسوا نے۔ ہجرے مدینہ میں جو رویا کم ہے، اس کی زنبیل میں بخشش کا اثاثہ کم ہے، اور آج لے ان سے مدد، آج کہاں مان ان کا، کل نہ کہنا کہ میری قبر کشادہ کم ہے، کل نہ کہنا کہ میری قبر کشادہ کم ہے، اور دل میں کعبہ ہو اگر گنبد خضرا کے بغیر، ایسا لگتا ہے کہ ہیرے کو تراشا کم ہے۔ دل میں کعبہ ہو اگر گنبد خضرا کے بغیر، ایسا لگتا ہے کہ ہیرے کو تراشا کم ہے، اور راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ حضرات، میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، انتہائی دل کی گہرائیوں سے ڈوب کر نبی کی نعت پیش فرما رہے تھے شاعر اہل سنت حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ، اور آپ حضرات بھی ان سے بھرپور محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی درمیان آپ نے دیکھا کہ مبلغ اسلام، مفکر سنیت، خطیب الہند حضرت علامہ الشاہ خورشید الاسلام شاہ صاحب قبلہ، جو فیضان سرکار مخدوم سمنا پورے ملک ہندوستان میں تقسیم فرما رہے ہیں، وہ منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے۔ ان کے نورانی چہرے کی زیارت سے آپ مستفیض و مستنیز ہو رہے ہیں۔ وہیں ہندوستان کی وہ پاکیزہ معتبر مستند آواز جو ہندوستان کی سرحدوں کے باہر بھی محبت کے ساتھ سنی جاتی ہے، شاعر اہل سنت بھائی محترم احمد الفتاح فیض آبادی بھی منبر شریف پر تشریف لے آئے ہیں۔ ان سے آپ کو محبت کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ میں خطیب الہند سے آپ کی ملاقات کرانے سے قبل ایک شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں، یہ زمین اس وقت ابھی حضرت نے بتایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، کیونکہ اس پر ذکر رسول ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بات ان کی جہاں نہیں ہوتی، تمام اپنے خاندان کے لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، بات ان کی جہاں نہیں ہوتی۔ علامہ قاری دلشاد صاحب فیضی تشریف فرما ہے، میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ بھائی دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے سارا پیسہ قاری محمد علی فیضی کو دے دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کم از کم سبحان اللہ کی داد میرے حصے میں آ جائے۔ بات ان کی جہاں نہیں ہوتی، وہ زمین آسماں نہیں ہوتی۔ اور اس محفل میں جتنے بھی میرے آقا کے سچے غلام بیٹھے ہیں، چوتھا مصرع سن کر کوئی بھی دیوانہ خاموش رہ نہیں سکتا۔ پورے دعوے کے ساتھ، بات ان کی جہاں نہیں ہوتی، وہ زمین آسمان نہیں ہوتی، اور سر نہ دیتے اگر امام حسین، مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی۔ اگر امام حسین، سر نہ دیتے اگر امام حسین، مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی، مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی۔ بہت اچھے قیمتی ماحول میں، خوشگوار ماحول میں آپ تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں اس وقت آپ ہندوستان کی عظیم شخصیت خطیب الہند حضرت علامہ الشاہ خورشید الاسلام شاہ صاحب قبلہ سے ملاقات کر لیں۔ فیضان سرکار امیر ملت سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ عبد الواحد انصاری کہتے ہیں کہ مدینے والے کی نگری میں بیٹھ جاتے ہیں، مدینے والے کی نگری میں بیٹھ جاتے ہیں، جو ان فقیروں کی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مدینے والے کی نگری میں بیٹھ جاتے ہیں، جو ان فقیروں کی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آستانہ ہے اولاد غوث اعظم کا، یہاں وزیر بھی مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آستانہ ہے دربارے، یہ آستانہ ہے اولاد غوث اعظم کا، یہاں وزیر بھی مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کو کوئی بھی صورت بھلی نہیں لگتی، پھر اس کو کوئی بھی صورت بھلی نہیں لگتی، یہ جس کی آنکھوں کی پتلی میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ جس کی آنکھوں کی پتلی میں بیٹھ جاتے ہیں۔
حضرات آئیے، وقت کافی بیت چکا ہے، میں چاہتا ہوں بہت زیادہ توقع مجھے آپ سے ہے بھی نہیں، میں چاہتا ہوں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میرا بھائی بہت خوبصورت شاعر احمد الفتاح تشریف فرمائے، یہ تمام سعادتیں اس کے حصے میں جانی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس وقت آپ ہندوستان کی اس عظیم پاکیزہ بابرکت شخصیت سے ملاقات کریں جو پورے ملک میں سرکار مخدوم اشرف سمنانی کے فیضان کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ خطیب الہند، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاہ خورشید الاسلام شاہ صاحب قبلہ، جن کا تعلق سرزمین کتھوچا مقدسہ سے ہے۔ محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور آنے والے عظیم خطیب کا استقبال کر لینا۔ نعرہ تکبیر! محبت کے ساتھ سارے لوگ ایک دم پوری زندہ دلی کے ساتھ شریک ہو جائیں، ہندوستان کی بہت قیمتی آواز آپ تک پہنچنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عرس مقدس رحمت عالم کانفرنس علماء اہل سنت حضرت علامہ خورشید الاسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر! کوئی نیتا بتائے گا سیاست کیسے ہوتی ہے اور کسی قاری سے تم پوچھو تلاوت کیسے ہوتی ہے، یہ فن ہے اپنا اپنا، یہ فن ہے اپنا اپنا۔ علامہ خورشید الاسلام صاحب ذرا سب کو بتا دیجئے خطابت کیسے ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگ حضرت کی گلپوشی کے لیے تشریف لائیں، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ پوچھنا چاہیے نا حضرت، آپ ان کے نام کا اعلان کر دیجیے۔ ترتیب ہے وہ پہلے سے بنا کے دی جاتی، وہاں مائک کھڑے ہو کے اس طرح سے نہیں بتایا جاتا۔ چلیے ماشاءاللہ حضرات، یہ دیکھیے ہمارے برادر عزیز ہمارے اجمل بھائی جنہوں نے حضرت کی گلپوشی کی اور بڑے ہی خلوص اور محبت کا اظہار کیا، اس امید پہ کہ آپ حضرات حضرت کی نورانی عرفانی ایمانی حقانی گفتگو سکون و اطمینان سے سنیں گے۔ آج ایک نیا انداز ہوگا، ایک نئی شان ہوگی۔ ویسے علامہ خورشید الاسلام صاحب قبلہ بے شمار مرتبہ آپ کے گاؤں میں آپ کو جلسوں میں آ چکے ہیں، لیکن آج ایک الگ انداز سے وہ آ رہے ہیں، سماعت کریں۔ واہ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار، جلسے گاہ میں بیٹھے ہوئے دیوان گانے سید ابرار، آپ سب کو خورشید الاسلام کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت محبتوں سے علی جناب محمد اجمل صاحب مبارک پور ٹانڈا نے گلے میں ہار ڈالا، اور ذرا پیار سے بولو۔ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے علماء کی عزت اور اپنے علماء کے احترام کے لیے اہتمام کرنے کی روایت آج بھی باقی ہے، زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ اور باقی رہے گی۔ وقت کے دامن میں اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے کہ میں لمبی تقریر کر سکوں۔ بھائی محمد علی فیضی نے آپ کے سامنے جو نظم پیش کیا وہ موبائل سامنے رکھے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ موبائل میں پوری دنیا، تو وہ تو صرف انگلی ٹچ کرتے جاتے اور اشعار آتے جاتے، اور ہم لوگ بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، یہ کب ہٹیں گے کہ ہم سٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو آگے بڑھ کے خود ہی تھام لے مینا اسی کا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی تمنائی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں
خراج محبت لیے ہوئے ہم سب کی حاضری ہو جائے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اس ٹھنڈی رات میں دیوانوں کی یہ بارات بیٹھی ہوئی ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری جوانی کے ساتھ، اور ٹھنڈک پریشان ہے کہ ہمارا کوئی بھی وار کامیاب نہیں ہوتا۔ وار کیسے کامیاب ہوگا؟ مخدوم پاک کا حصار جو قائم ہے، مخدوم پاک کے حصار میں ٹھنڈک کا وار کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ بیٹھیں گے اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ میرے بعد ایک عظیم المرتبت عبقری شخصیت علامہ شیر محمد صاحب مد ظلہ النورانی، وہ بھی قیام گاہ میں آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ ہاں، اور ہمارے احمد الفتاح فیض آباد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نقیب حضرات جو ہیں وہ تو بورے کے حساب سے اشعار لے کر کے آئے ہیں۔ اب آپ لوگ پوری نیت باندھ کر کے بیٹھیے کہ فجر کی نماز یہیں مسجد میں پڑھیں گے اور اس کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے، انہیں سنتے رہیں گے۔ سنیوں کا کام ہے سنتے رہنا۔ اور آج ایک نقیب نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے تین نقیب ہیں۔ تین نقیب تو یہاں پر ایسے ہیں جو آپ دو کو سن چکے، اور یہ ہمارے حضرت علامہ مقصود صاحب، وہ بھی سبحان اللہ، وہ بھی نقیب ہیں، بڑے اچھے نقیب ہیں اور برابر یہاں نقابت فرماتے رہے ہیں۔ آج اپنے مہمانوں کے حوالے انہوں نے نقابت کر دیا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ اسٹیفنی کے طور پر ایک اور نقیب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبدالقیوم صاحب، یہ تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی نقابت کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خطبہ میں تو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی ہی تقریر اتنی دھانسو ہو گئی ہے، تو اب پھر مزید تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کیا کہنا، حضرت مولانا اظہر الدین صاحب، ایک نیا نام، خطابت کا ایک نیا سورج افق خطابت پر طلوع ہو رہا ہے، جو اپنی کرنوں سے پورے ہندوستان کو منور کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ اطمینان رکھیں، میں زیادہ ٹائم لینے کے موڈ میں ہوں نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے بیٹو، اے بچوں، تھوڑی دیر بیٹھو نا یار، ابھی پھر آپ سنو گے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی گیا نہیں ہے، سب یہیں پر ہیں۔ ہاں، آپ لوگ بیٹھیے اطمینان کے ساتھ۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے اب آیا ہوں، یہاں کھایا ہوں، تو کچھ نہ کچھ ہاں وہ تو کرنا ہی پڑے گا، دیکھیں آپ کتنا اچھا جلسہ ہے۔ فرش بچھ گیا، شامیانہ لگ گیا، ہر طرف لائٹنگ ہے۔ ہاں، ارے کیا کہنا، دیکھیے آپ ذرا سا، ہر طرف نور ہی نور۔ ہاں، پورا جلسہ نور کی حویلی ہے۔ ہاں، ہر طرف کتنا اچھا اسٹیج ہے، اور نئے انداز کا اسٹیج ہے۔ ایسا اسٹیج تو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کتنا پیارا اسٹیج ہے۔ علماء کرام اس طرح بیٹھے ہیں کہ سب بصف کہوں بیٹھے ہیں کہ تہ بتہ کہوں بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ، علماء کرام
ہاں اس طرح سے ایڈجسٹ ہیں کہ کسی کو شکایت نہیں ہے کہ ہم کو پیچھے کیوں بیٹھالا گیا ہے، ہم کو آگے کیوں بیٹھالا گیا ہے۔ ایک کرسی کے لیے دلی میں بہت پریشان ہیں، 4 سال سے بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں کہ پھر اگلے 5 سال کے لیے ہم لوگوں کو وہی کرسی مل جائے، ایک کرسی کے لیے۔ مولانا عتیق الرحمان صاحب پیر طریقت نے کہا ہم اپنے جلسے میں ایک کرسی نہیں لگائیں گے کہ لوگ پریشان ہوں۔ یہاں تو کرسیوں کی بارات سجا دی گئی ہے، سبحان اللہ، اور سبھی لوگوں کو کرسی مل گئی ہے اور سب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ووٹ اور سپورٹ سے کرسی نہیں ملی ہے، یہ تو آیت الکرسی کی تلاوت سے کرسی ملی ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر طرف ڈیکوریشن، ہر طرف سجاوٹ۔ یہاں آنے کے بعد جنگل میں منگل کا سما، جنگل میں منگل کا سما کیوں ہوا؟ پوسٹر پر نظر پڑی، جشن رحمت للعالمین، عرس مقدس کی ہیڈنگ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، رحمت للعالمین کا جشن منانے کے لیے، رحمت للعالمین کا جشن منانے کے لیے حضرت علامہ عتیق الرحمان صاحب نے اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو لے کر کے یہ جنگل میں منگل کر دیا۔ ہر طرف سجاوٹ، ہر طرف آرائش، جدھر دیکھو ادھر نور ہی نور۔ علماء کرام کو بلایا، شورائے اعظام کو بلایا۔ شورائے اعظام اور علماء کرام بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر یہاں کے لیے سبھی لوگ چلے آئے۔ پوسٹر کا ایک نام نہیں چھوٹا ہے جو نہ آیا ہو، سب کے سب لوگ یہاں حاضر ہیں۔ جو قیام گاہ میں ہے وہ بھی آنے کے لیے تیار ہے، بے قرار ہے۔ کیوں؟ جشن رحمت للعالمین ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو بھائیو، جشن رحمت للعالمین ہے، جشن رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کا جشن ہے۔ ہم نے اپنے خدا سے پوچھا، اے مولا تو نے زمین کا فرش کیوں بچھایا، آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا، چاند و سورج کے چراغ کیوں روشن کیے، آبشار کے نغمے کیوں تو نے جاری کیا، پہاڑوں کو بلندیاں تو نے بخشی کیوں ہے، گنگا اور جمنا کو تو نے روا دوا کیوں کیا ہے، ہمالیہ پروت کو اتنی بلندی کیوں تو نے بخشی ہے، اور چاند و سورج کے یہ چراغ تو نے کیوں روشن کیا ہے۔ تو رب العالمین کی مشیت نے کہا خورشید الاسلام تجھے معلوم نہیں، اگر تیرے ایک دوست، تیرے ایک پیر بھائی، تیرے ایک پیر طریقت، تیری گروہ کا ایک عالم جسے عتیق الرحمان کہتے ہیں، جشن رحمت للعالمین کے لیے کپڑے کا فرش اور کپڑے کا شامیانہ لگا سکتا ہے، تو میں نے جشن رحمت للعالمین کے لیے سارے سنسار کو سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ سب جشن رحمت للعالمین۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاں سارا جگ کل جگت میرے پیغمبر کی آمد کے جشن کے لیے ہے، میرے مصطفیٰ کے آنے کے جشن کے لیے ہے، اور کسی کے باپ نے یہ انتظام نہیں کیا ہے، ہمارے خدا پاک نے یہ انتظام کیا ہے۔ یہ دھرتی، یہ آکاش، سب کچھ کیا آپ نے نہیں سنا؟ حدیث قدسی رب العالمین نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والعوامین۔ بولو یار، اے پیغمبر اگر تمہاری میلاد، تمہارا جشن آمد منانا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین بھی نہ بناتا، آسمان بھی نہ بناتا، میں زمین بھی نہ بناتا اور آسمان بھی نہ بناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل ہوئی کتاب میں جب یہ دیکھا تو کہا اے مولا وہ کون ہے جس کے آنے کے لیے تو نے کہا
کہ اگر اس کا آنا نہ ہو تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر اس کا آنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا. اگر اس کا آنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا. تو پورا جلسہ سج گیا. دھرتی آکاش سب کچھ پروردگار نے بنا دیا. پورا جلسہ سج گیا. اب تقریر کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ عتیق الرحمان صاحب نے علماء کو نعت پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. شعراء کو سب کو بلا دیا ہے. اب مجھے بتاؤ اللہ نے جو یہ جشن منایا ہے تو پھر خطبہ کہاں سے آئیں گے؟ خطبہ کہاں سے آئیں گے؟ تقریریں کیسے ہوں گی؟ تو رب العالمین کے کرم نے آواز دیا خورشید الاسلام اعلان کر دے آدم کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ اسی لیے تاکہ جا کے میرے نبی کے نام کا خطبہ پڑھیں. نوح کو کس لیے بھیج رہا ہوں؟ اسی لیے تاکہ میرے نبی کے نام کا جا کے خطبہ پڑھیں. زکریا کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ اسی لیے تاکہ جا کے میرے نبی کے نام کا خطبہ پڑھیں. یحییٰ کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ اسی لیے تاکہ میرے نبی کے نام کا جا کر کے خطبہ پڑھیں. ارے تو بندہ ہے بندہ, شان بندگی لیے ہے. تو اپنی بندگی کے مطابق جب جشن کرتا ہے تو چار چھ خطبہ کو بلاتا ہے, انوائٹ کرتا ہے, پوسٹر نکالتا ہے. سن میں خدا ہوں خدا, میں خدا ہوں خدا. جب میں جشن محبوب مناتا ہوں تو 4-5 خطبہ کو نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجتا ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یار, آپ پوری مستی کے ساتھ بولو. 2-4-6 نہیں, 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجتا ہوں. جاؤ میرے نبی کی نعتیں پڑھو, جاؤ میرے نبی کا خطبہ پڑھو. ابھی آپ نے مولانا اظہر الدین صاحب سے سنا نا کہ نعت پڑھنے کی بنیاد صحابہ اور انبیاء نے نہیں ڈالا ہے, نعت پڑھنے کی بنیاد رب العالمین نے ڈالا ہے. قرآن عظیم میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, مصطفیٰ ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. حضرات آج کے دور کا ایک ڈوبتا ہوا سوال ہے. آپ سب لوگ اپنے اپنے موبائل کے مادھیم سے واقف ہیں. آج میری تقریر اسی ڈھنگ کی ہوگی تاکہ کچھ آپ سمجھو کچھ ہم سمجھائیں, کچھ آپ سمجھاؤ کچھ ہم سمجھیں. آپ سب لوگ واقف ہیں. کہا جا رہا ہے بابر باہر سے آیا تھا اور یہ سنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ میسج دیا جائے کہ تم لوگ باہر سے آئے, تم لوگ باہر سے آئے ہو. باہری ہو, انڈین نہیں ہو, باہری ہو. حضرات اس سلسلے میں زیادہ عرض نہیں کروں گا, بس تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کبھی اجمیر شریف گئے ہو؟ گئے ہو نا؟ تو اجمیر شریف میں کبھی کبھی انگلینڈ کے لوگ بھی آتے ہیں. آگرہ گئے ہو تاج محل دیکھنے کے لیے, وہاں بھی آپ دیکھتے ہو کبھی کبھی چائنا کے لوگ رہتے ہیں, انگلینڈ کے لوگ رہتے ہیں, امریکہ کے لوگ رہتے ہیں. آگرہ میں بھی آپ نے دیکھا. آپ یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو بتانا پڑا ہے کہ یہ چائنا سے آئے ہیں؟ آپ کو بتانا پڑا ہے کہ یہ انگلینڈ سے آئے ہیں؟ آپ کو بتانا پڑا ہے کہ امریکہ سے آئے ہیں؟ ارے دور ہی سے دیکھا سمجھ میں آ گیا کہ یہ امریکن ہے. دور ہی سے دیکھا سمجھ میں آ گیا یہ چائنیز ہے. دور ہی سے دیکھا یہ سمجھ میں آ گیا یہ انگلینڈ کے ہے. دور سے دیکھتے ہی آپ سمجھ جاتے ہو یہ کوئی نیپالی جا رہا. دور سے دیکھتے ہی آپ سمجھ جاتے ہو یہ کوئی کشمیری ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ جو جہاں سے آتا ہے وہاں کا رنگ لے کے آتا ہے، جو جہاں سے آتا ہے وہاں کا ڈھنگ لے کے آتا ہے، وہ دور ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک بار میں کشمیر گیا تو وہاں کی پی ایس سی نے آ کر کے مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا انڈیا سے آیا ہوں، انڈیا میں ہوں۔ ارے میرا کلر دیکھو یہ انڈین کلر ہے، میری سائز دیکھو یہ انڈین سائز ہے، میری پرسنالٹی دیکھو یہ انڈین پرسنالٹی ہے۔ مجھے پہچاننے میں تمہیں دقت ہو رہی ہے کیا؟ میں کون ہوں؟ ارے ایک آئینہ لے لو، اپنے کو دیکھو، ہم کو دیکھو۔ اگر میں تم سے ملتا جلتا ہوں تو سمجھ جاؤ تم بھی انڈین ہو، ہم بھی انڈین ہیں۔ اگر ہمارے اتر پردیش کا مکھ منتری برطانیہ پہنچ جائے تو برطانیہ کے لوگ آسانی سے جان جائیں گے یہ انڈیا سے آیا ہے۔ اگر ہمارے دیش کا پردھان منتری امریکہ چلا جائے اور کچھ نہ بتائے تو ہر امریکن دیکھے گا، وہ جان جائے گا یہ انڈیا سے آیا ہے، گجراتی ہے، سب جان جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کے کلائمیٹ میں پلتا ہے ویسا ہی دکھتا ہے، اس کی چال بتاتی ہے کہ وہ انڈیا کا ہے، اس کی ڈھال بتاتی ہے کہ وہ انڈیا کا ہے، اس کا پوشاک بتاتا ہے وہ انڈیا کا ہے، اس کی بھاشا بتاتی ہے کہ وہ انڈیا کا ہے، ایسے ہی اس کی بھاشا بتاتی ہے کہ وہ امریکہ کا ہے، اس کا کپڑا بتاتا ہے کہ وہ امریکہ کا ہے۔ اب آپ نے جب سب کچھ سمجھ لیا تو اب آؤ دیکھو ایک ایسے ویکتی کو میں دکھانا چاہتا ہوں، ایک ایسی ذات کو میں دکھانا چاہتا ہوں جو عرب دیش میں مکے میں کبھی نظر آتی ہے تو کبھی مدینے میں نظر آتی ہے۔ جب ہم نے اسے دیکھا تو وہ عربین نہیں دکھتا، وہ مکی نہیں دکھتا، وہ مدنی نہیں دکھتا، وہ انڈین نہیں دکھتا۔ ارے اسی کے بارے میں تو مولانا ظہور الدین صاحب نے کہا واجب من کلم تارا کا تو واصل من کلم تالدین نساؤ خلقت مبرام من کل عیبین کانک قد خلقت کما تشاؤ۔ ارے وہ تو ایسا ہے کہ ویسا کوئی انڈیا میں نہیں دکھتا، کوئی پاکستان میں نہیں دکھتا، کوئی ایران میں نہیں دکھتا، کوئی عراق میں نہیں دکھتا، کوئی چائنا میں نہیں دکھتا، کوئی امریکہ میں نہیں دکھتا، کوئی رشیا میں نہیں دکھتا، کوئی فجی میں نہیں دکھتا۔ ارے پوری دنیا میں ویسا کوئی دکھتا نہیں، تو میں کیسے کہہ دوں وہ انڈیا سے آیا ہے؟ میں کیسے کہہ دوں وہ پاکستان سے آیا ہے؟ میں کیسے کہہ دوں وہ ایران سے آیا ہے؟ میں کیسے کہہ دوں وہ عربستان سے آیا ہے؟ میں کیسے کہہ دوں وہ مکہ سے آیا ہے؟ میں کیسے کہہ دوں وہ مدینہ سے آیا ہے؟ جب مکے میں ویسا کوئی نہیں دکھتا، جب مدینے میں کوئی ایسا نہیں دکھتا تو ہم نے اس سے پوچھا بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ اور تیری طرح تو کوئی دکھتا ہی نہیں، پوری دنیا میں نہیں دکھتا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں نے زمین کے سارے طبقات کو دیکھا مگر کوئی ویسا نہیں دکھا، میں نے آسمان کے سارے طبقات کو دیکھا مگر ویسا کوئی نہیں دکھا، میں نے پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا، ماضی دیکھا، حال دیکھا مگر کوئی ایسا نہیں دکھا، میں نے فرشتوں کی جماعت دیکھا کوئی ویسا نہیں دکھا، میں نے حور و غلمان کو دیکھا کوئی ویسا نہیں دکھا۔ تو آپ تو کسی سے ملتے ہی نہیں ہو، اے مصطفیٰ آپ آئے کہاں سے ہو؟ تو قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ بھیجنے والا ہے، مصطفیٰ آنے والے ہیں، اللہ بھیجنے والا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مقدس، نعرے تکبیر، واہ واہ بھائی بسم اللہ۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، مصطفیٰ آئے ہیں، اور پیار سے بولو اللہ نے بھیجا ہے، اپنے نبی آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اپنے نبی آئے ہیں۔ اب کہاں سے بھیجا ہے؟ کہاں سے بھیجا ہے یہی تو پتہ لگانا ہے۔
کہاں سے بھیجا ہے یہی پتہ لگانا ہے. تو ہم نے قرآن کی دوسری آیت دیکھا, قد جاءکم من اللہ نور, اور پیار سے بولو, اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے پاس سے بھیجا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے پاس سے بھیجا ہے. اب آئیے اللہ کے پاس کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھا جائے اللہ کہاں ہے, یہ دیکھا جائے اللہ کہاں ہے. اے اللہ تو کہاں ہے؟ ہندوستان میں تیری پوجا ہوتی ہے, تو کہاں ہے؟ پاکستان میں بھی تو پوجا جاتا ہے, تو کہاں ہے؟ عرب میں بھی تیری پرستش ہوتی ہے, تو کہاں ہے؟ بیت المقدس میں بھی تیری عبادت ہوتی ہے, تو کہاں ہے؟ آسمانوں میں بھی تیری عبادت ہوتی ہے, تو کہاں ہے؟ اور ذرا پیار سے بولو, تو کہاں ہے؟ اے اللہ تو کہاں ہے؟ یہ آگے کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, بتاؤ تمہارا خدا کہاں ہے, تمہارا معبود کہاں ہے, تم جس کو پوچھتے ہو وہ کہاں ہے, دکھاؤ نا وہ کہاں ہے, دکھاؤ نا وہ کہاں ہے, تمہارا معبود کہاں ہے, دکھاؤ نا. ہم نے کہا تم اپنا والا پہلے دکھاؤ, تم اپنا والا پہلے دکھاؤ. کہا ابھی تک ہم اس کا گھر نہیں بنا سکے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں اس کا گھر بنانے کے لیے, توجہ چاہتا ہوں, بڑی مشقت کر رہے ہیں اس کا گھر بنانے کے لیے. اب اس کا گھر بنانے کے لیے ہمیں پہلے قانون بنانا پڑے گا, تب ہم اس کا گھر بنا پائیں گے. تو ہم کیسے بتائیں ہمارا معبود کہاں ہے, ہم کیسے بتائیں؟ ہاں ابھی عارضی ایک تمبو تان دیا ہے, وہیں پر ہے, چل کر کے دیکھ لو, وہیں پر ہے. اب آپ ہم کو بتاؤ, اگر اسی معبود کو امریکہ والا پوج رہا ہے تو وہ کہے گا نا, اے معبود کب تک بھارت میں رہو گے, یہاں کب آؤ گے؟ اور اگر امریکہ وہ پہنچ گیا اور چائنا میں کوئی اس کا پجاری ہے تو وہ کیا بولے گا, اے ہمارے معبود شریمان جی آپ کب تک امریکہ میں رہو گے, چائنا کب آؤ گے, کب آؤ گے؟ وہ پوچھے گا, اس لیے کہ ہر پجاری چاہتا ہے میرا معبود میرے پاس رہے, میرا معبود میرے پاس رہے, میرا معبود میرے پاس رہے. تو اگر ہمارا خدا بیت المقدس میں رہتا تو ہندوستان کا پجاری محرومیت کا احساس کرتا. اگر ہمارا خدا کعبے میں رہتا تو ہندوستان کا پجاری محرومیت کا احساس کرتا. اگر ہمارا خدا امریکہ و جاپان میں رہتا تو ہندوستان کا پجاری کہتا ہے خدا ہم تجھے پوچھتے ہیں, فجر میں تجھے پوچھتے ہیں, ظہر میں تجھے پوچھتے ہیں, عصر میں تجھے پوچھتے ہیں, مغرب میں پوچھتے ہیں, عشاء میں پوچھتے ہیں, جمعہ میں پوچھتے ہیں, میرے مولا تیرا قرآن ہم پڑھتے ہیں. کبھی تجھ کو ہماری یاد آتی ہے ہمارے ہندوستان تو کب آئے گا, ہمارے بھارت میں تو کب آئے گا. بھارت میں دیکھ لے تیرے کتنے پجاری ہیں. تو رب العالمین نے کہا میں نہ تو بیت المقدس میں ہوں, میں نہ تو کعبے میں ہوں, میں تمہارے اجمیر میں بھی نہیں ہوں, میں تمہارے بغداد میں بھی نہیں ہوں, میں تمہاری دھرتی پر بھی نہیں ہوں, میں تمہارے آکاش پر بھی نہیں ہوں, میں کسی مکان میں نہیں ہوں, میں لامکان میں ہوں, لامکان میں ہوں, مکان میں نہیں ہوں, لامکان میں ہوں, لامکان میں ہوں. تو اے مولا ہم تجھے پوجتے ہیں, تیرا جلوہ کیسے دیکھیں گے, تیری جھلک کیسے دیکھیں گے, تیرا جلوہ کیسے دیکھیں گے, تیری تجلی کیسے دیکھیں گے. تو رب العالمین نے کہا میں تو لامکان رہوں گا مگر تیری دنیا میں
रहमत को भेज रहा हूँ अपना जलवा बना के, अपना जलवा बना के, अपना जलवा बना के अपने मुस्तफा को। अब तो बोल दो, हाँ थोड़ा और मुंह खोल दो, हाँ दोनों हाथ उठा दो, हाँ बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ तो अब बात वही रही कि जो जहां से आता है वहां का रंग रूप लेके आता है, जो जहां से आता है वहां का रंगो रूप लेके आता है। तो ए मुस्तफा आप तो लामका से आए हो, आप तो अल्लाह के पास से आए हो, यानी लामका से आए हो। तो ए महबूब ये बताओ वहां का जलवा लेके आए हो कि नहीं, वहां का जलवा लेके आए हो कि नहीं। तो महबूब ने कहा कुरान पढ़ता है, हमने कहा हाँ सरकार आपने दिया पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। पढ़ पढ़ पहली सूरत की पहली आयत हमने पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों हाथ उठा के बोलो आप। हाँ 1400 साल हो गया, अब तक एक हरफ नहीं बदला और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। जब खोलो कुरान तो वैसे ही ताजा ताजा लगता है, आज ही आया है। जब खोल के देखो कुरान तो लगता है आज ही आया है, और जब रमजान शरीफ में देखो हाफिजे कुरान को तरावी में पढ़ते हैं तो लगता है बस उतर ही रहा है। इतना ताजा ताजा लगता है, इतने जमाने का कुरान आज तक वैसे ही तरो ताजा, कोई भी चेंजिंग नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, जैसा आया था वैसा ही आज भी है, कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह ने दिया है ना। एक बार मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, अबू हुरैरा कम हियर। अबू हुरैरा पहुंच गए, अबू हुरैरा हाथ फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने हाथ फैलाया, मेरे मुस्तफा ने एक मुट्ठी खजूर अबू हुरैरा को दिया। अबू हुरैरा ये लो, थैली में है, लो खाते रहो खिलाते रहो। और जरा प्यार से बोलो। तो अबू हुरैरा ने उसे अपनी कमर में बांध दिया। अब बांधने के बाद बाहर निकलते तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को देखते, हाँ बेटा इधर आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ इधर आ। जब सब बच्चे इकट्ठा हो जाते तो थैली में हाथ डालते, ये ले खा ले, किसी को न बताना, ये ले खा ले, किसी को मत बताना, ये ले खा ले, ये ले तू भी 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 ले। अरे मचल के बोलो यार। जब कभी जंगलों के लिए, हथियार के लिए चंदा होता तो अबू हुरैरा किसी से पीछे नहीं रहते, आ जाते चंदा देने के लिए, फैलाते रुमाल और उसी थैली में से निकालते एक मन खजूर मेरी तरफ से, 2 मन खजूर मेरी तरफ से, 3 मन खजूर मेरी तरफ से। और जरा प्यार से बोलो। और मालूम है कितने दिनों तक वो चंदे में देते रहे और लोगों को खिलाते रहे, खाते रहे। पता है जब तक मेरे नबी निगाहों के सामने मक्के मदीने में मौजूद रहे, अबू हुरैरा खाते रहे, खिलाते रहे। और जब हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का जमाना आया तो अबू हुरैरा खाते रहे, खिलाते रहे, चंदे में देते रहे। उसी थैली से निकाल निकाल कर फारूक आजम के पूरे जमाने में, पूरे कार्यकाल में देते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे। हजरत उस्मान गनी के पूरे कार्यकाल में हजरत अबू हुरैरा
अब तो ये देखते हैं कि मौलाना मकसूद साहब मिसबाही बिरादर गिरामी वकार अगर एक पैकेट में खजूर दे देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन उसको रखा जा सकता है। उसके आगे अगर रखने की हिम्मत किया तो उस खजूर के दानों में विदाउट टिकट पैसेंजर रेखते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसका सेंट बदल जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है, सूख जाता है। अरे आप ये समझो 10 साल का कोमल लड़का एक ही महीने में 70 साल के बुढ़े के चेहरे की तरह दिखाई पड़ने लगता है, एकदम छुहारा बन जाता है। ये तो इन खजूरों का हाल है। ए अबू हुरैरा, आपके खजूरों का क्या हाल था? तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जैसा नबी ने दिया था वैसे ही मुझको हजरत उस्मान गनी के जमाने तक वो खजूर दिखता रहा। जब निकालता था तो तरोताजा, उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं, किसी तरह की तब्दीली नहीं, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं। खाता रहा, खिलाता रहा, पूरा मदीना मेरे पास आता। अबू हुरैरा वो खजूर खिलाओ, अबू हुरैरा खजूर खिलाओ। प्यासा आता, अबू हुरैरा खजूर खिलाओ। भूखा आता, अबू हुरैरा खजूर खिलाओ। हमने पूछा क्यों नहीं चेंज हुआ? हमारे इंडिया का खजूर चेंज हो जाता है, पाकिस्तान का खजूर चेंज हो जाता है। अरे अरब देश का भी खजूर आता है, उसमें भी चेंजिंग हो जाती है। अबू हुरैरा आपका खजूर क्यों नहीं चेंज हुआ? कहाँ से अल्लाह ने कुरान दिया, आज तक कुरान नहीं चेंज हुआ है। रसूलुल्लाह ने मुझे खजूर दिया है, वो खजूर भी चेंज नहीं हुई। आओ जरा प्यार से बोलो। हाँ, तो कुरान में हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जो सारी कायनात के लिए रब है। और प्यार से बोल दो। अब हमारे नबी वहीं से आए हैं ना, तो अल्लाह रब है, अल्लाह के पास से आए हैं। अल्लाह रब है, रब्बुल आलमीन है, और हमारे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ, किसी से नहीं मिलते जुलते हमारे नबी, किसी से नहीं मिलते जुलते, किसी से नहीं मिलते जुलते। जब आप हमारे नबी को देखोगे ना तो बस खुदा ही को याद करोगे। कहते हैं कि घोड़ों के कुछ व्यापारी आए थे अरब में, मक्के में हजरत, घोड़ों के व्यापारी आए थे। हमारे नबी को एक घोड़ा पसंद पड़ गया तो हमारे मुसलमान ने कहा कि बेचोगे? उसने कहा बेचने के लिए लाया हूं। कितने का है? इतने का है। ठीक है, लाओ मुझे दे दो। नबी ने ले लिया। तवज्जो चाहता हूं भाइयों, तवज्जो चाहता हूं। नबी ने ले लिया। कहो भाई, मैं पैसे लेके तो आया नहीं हूं, तुम्हारा घोड़ा लेके जाता हूं, पैसे लेके वापस आऊंगा, तुम्हें दे दूंगा। अरे अब तो बोलो यार। वो पहली बार घोड़े का व्यापारी अरब देश में आया था, पहली बार अरब के मार्केट में उसने अपना माल उतारा था, किसी को जानता नहीं था। लेकिन नबी ने कहा जाता हूं घर, वहां से लेके पैसे आऊंगा, तुमको दे दूंगा, घोड़ा तो मैं लेके जाऊं। उसने कहा ले जाइए। जब नबी नजरों से ओझल हो गए तो दूसरे साथियों ने कहा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, बहुत बड़ा सौदागर बनता है। वो एक आदमी आया, एक कस्टमर आया, दे दिया घोड़ा, वो लेकर के चला गया। जानते हो उसका नाम? कहना। जानते हो उसका एड्रेस? कहना। जानते हो उसका कारोबार? कहना। उसका कॉन्टैक्ट नंबर? कहना। कहा उससे कोई तारुफ? कहना। पहले से कोई परिचय? कहना। कहा अगर उसका जाना हो तो क्या जा सकते हो? कहना।
پھر دے دیا تم نے اتنا قیمتی گھوڑا؟ ہم تو تجھے بہت بڑا عقلمند سمجھتے تھے، پاگل ہو گیا ہے تو، کسی کو ضامن نہیں بنوایا، تیری عقل کھسک گئی ہے، اتنا بڑا لاس ہوگا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، کوئی نہیں ضمانت لینے کے لیے تیار ہے، پوچھ پورے مارکیٹ میں کیا کوئی ضامن بن سکتا ہے؟ اس نے کئی لوگوں کو بلایا، ارے اب سے ضامن بن جاؤ۔ وہ آیا تھا، گھوڑا لے کر کے گیا، کون آیا تھا؟ ارے اس کی زلفیں بہکتی تھی، اس کی آنکھیں چمکتی تھی، اس کی پیشانی دمکتی تھی، اس کا سینہ کشادہ تھا، اس کے بازو بھرے بھرے تھے، وہ اپنے ارادے کا پہاڑ تھا، حسن کا پیکر تھا، حسن کا پیکر تھا، کسی کو ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ بہت سے مارکیٹ میں ہم گئے، اس کے ضامن بن جاؤ، ہم ضامن نہیں بنیں گے۔ پردے سے اس قافلے کے سردار کی بیوی سن رہی تھی، کہے قافلے والوں کوئی نہیں ضامن بن رہا ہے، میں ضمانت لیتی ہوں، اور ذرا پیار سے بول لو، میں ضمانت لیتی ہوں، اگر وہ نہیں آئے گا تو گھوڑے کا پورا دام میں دے دوں گی۔ سب نے پوچھا، ایک پردہ نشین خاتون، کیا تو اسے جانتی ہے؟ کیا اس کا نام جانتی ہے؟ کیا صنعت جانتی ہے؟ کیا ولدیت جانتی ہے؟ کیا اس کے ماتا پتا کو جانتی ہے؟ کیا اس کا گاؤں محلہ جانتی ہے؟ کیا اس کے ویرے سے تو واقف ہے؟ کیا اس کے گھر کو تو جانتی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں جانتی۔ کہا پھر ضمانت کیسے لے رہی ہے؟ کہا نہیں آئے گا پورا پیسہ میں دوں گی۔ کہا کیوں تو ضمانت لے رہی ہے؟ کہا سن، اس کا جب چہرہ میں نے پردے سے دیکھا ہے تو میرے دل نے گواہی دیا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ادھر اس کا جملہ ختم ہو رہا تھا، ادھر سے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ خورشید الاسلام صاحب کی بلاد مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضرات، میرا نبی جہاں سے آیا ہے وہاں کا پورا رنگ لے کر کے آیا ہے، میرا نبی جہاں سے آیا ہے وہاں کا پورا ڈھنگ لے کر کے آیا ہے، میرا نبی جہاں سے آیا ہے وہاں کا پورا جلوہ لے کر کے آیا ہے، میرا نبی جہاں سے آیا ہے وہاں کا پورا تیور لے کر آیا ہے، میرا نبی جہاں سے آیا ہے وہاں کی پوری تجلی لے کے آیا ہے، میرا نبی جہاں سے آیا ہے وہاں کا پورا آئینہ بن کر کے آیا ہے، آئینہ بن کر کے آیا ہے۔ ایک پجاری ہو، جب تم اپنے خدا کو دیکھنا چاہو تو خدا کو تو دیکھ نہ پاؤ گے، اس دنیا میں خدا کو تو دیکھ نہ پاؤ گے۔ خدا کو دیکھنے والے مصطفیٰ کو جب تم دیکھو گے نا، جب مصطفیٰ کو تم دیکھو گے، جب مصطفیٰ کو تم دیکھو گے تو مصطفیٰ کے چہرے کے آئینے میں خدا کی تجلی نظر آئے گی، خدا کی تجلی نظر آئے گی، خدا کی تجلی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پوچھو گے کہ کیا مصطفیٰ وہاں رہ کے یہاں آ سکتے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہیں تو وہاں رہ کے یہاں آ سکتے ہیں؟ کیا نبی یہاں آ سکتے ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا کسی کا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے، کہاں بلاتے ہو؟ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں آتے، کیوں بلاتے ہو؟ نہیں آتے۔ اور ہمارے مولانا مقصود صاحب کہتے ہیں آتے ہیں بلاؤ نا، آتے ہیں بلاؤ نا۔ تو مائک آپریٹر نے کہا کاہے آپ لوگ جھگڑتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں آتے، وہ بھی صحیح بول رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں آتے ہیں، یہ بھی صحیح بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی کیسے صحیح ہے؟ کہا اس کے یہاں نہیں آتے، اس لیے وہ کہتا ہے نہیں آتے۔
इनके यहाँ आते हैं, इसलिए ये बोलते हैं आते हैं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। इनके यहाँ आते हैं इसलिए ये बोलते हैं कि आते हैं। पहचानने वाली नजर चाहिए। इमाम अहले सुन्नत बरेली की धरती से ऐलान करते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। गौसे आज़म बगदाद से बोलते हैं, मेरा कोई मुरीद मुझको पुकारेगा तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। ख्वाजा आज़म अजमेर शरीफ में उनके एक मुरीद पर इल्जाम लगा, दिल्ली में कोई इल्जाम से बरी करने वाला नहीं था, बादशाह गजब की नजर डाल रहा था। इतने में उन्होंने अपने पीर गौस ख्वाजा गरीब नवाज को याद किया तो दिल्ली की धरती गवाह है, पलक झपकते मेरा ख्वाजा अजमेर से दिल्ली पहुंच गया था। जब गुलाम इस तरह पहुंचते हैं तो नबियों के इमाम किस तरह पहुंचते होंगे। लेकिन तुम्हें शंका है, तुम्हें डाउट है, तो जब तक तू हिंदुस्तान में है शंका और डाउट में तू रहे। लेकिन सुन, जब तू कब्रिस्तान जाएगा, कब्र के अंदर जाएगा, तेरे रिश्तेदार को छोड़कर अपने घरों को वापस हो जाएंगे, तो कब्र के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप हजरात खड़े हो जाए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद खान साहब की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग बैठिए, देखिए हमारे नबी का शेर अल्लामा शेर मोहम्मद तशरीफ ला चुके हैं, जलसे गाह में बैठे हुए हैं। बहुत जल्द वो आपके रूबरू होंगे और आप उनके फयूज़ व बरकत से मालामाल होंगे। अर्ज कर रहा था मैं कि जब कब्रिस्तान पहुंचोगे, घर वाले गांव वाले छोड़ के तुम्हें आ जाएंगे, कोई वहां रह नहीं जाएगा, तो फिर अंदर दो पहुंचेंगे अंदर। जानते हो दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है मुनकर, दूसरे का नाम है नकीर। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनका हुलिया बताऊं कैसे होंगे। अच्छों के छक्के छूट जाएंगे, अच्छों के छक्के छूट जाएंगे, ऐसे होंगे। वो कब्र के अंदर आएंगे, पहुंचेंगे, उठाएंगे, उठेगा, फिर उससे पूछेंगे मन रब्बुक, कौन है तेरा रब? मा दीनुक, क्या है तेरा दीन? वो बताएगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। अगर इस्लाम वाला होगा अल्लाह वाला होगा, और अगर अल्लाह वाला नहीं है, इस्लाम वाला नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं, वो कोई जवाब नहीं देगा। नो आंसर, कोई जवाब उसका नहीं होगा। हाँ लादरी, बस इतना ही बोलेगा। हाय अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं, मतलब हाय अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं, मादीनु हाय अफसोस मुझे कुछ मालूम नहीं। अल्लाह वाला होगा तो बोलेगा रब्बी अल्लाह, इस्लाम वाला होगा तो बोलेगा दीनुल इस्लाम। और फिर वो पूछेंगे मा कुंता तकुल फी शान हाज़र रजुल, मतलब दो के अलावा एक और पहुंचेंगे, वो भी पहुंच जाएंगे एक और। तो जानते हो वो क्या बोलेगा? अगर उनका होगा तो बोलेगा हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में। अब बताओ भाइयों, जो कब्र में आ सकते हैं वो घर में नहीं आ सकते?
اور ذرا پیار سے بولو یار. جو قبر میں آ سکتے ہیں وہ گھر میں نہیں آ سکتے. اگر ہم آپ سے کہیں جاؤ قبر میں چلے جاؤ, جاؤ گے؟ ہے کوئی مجمع میں ایسا کہ ہم بولے جاؤ قبر میں؟ جائے گا؟ بولے گا ابھی ٹائم نہیں ہوا. کیا بولے گا؟ ٹائم نہیں ہوا. قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ ڈر لگتا ہے. گھر میں رہے گا کہ قبر میں رہے گا؟ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کی بیوی سے کہو جاؤ چلی جاؤ, آنسو آئے گی, جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس کے بیٹوں سے کہو جاؤ چلے جاؤ, روئے گا پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کے باپ سے بولو, اس کی ماں سے بولو, اس کے دوستوں سے بولو, قبر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. سب ادھر رہیں گے. اب جو قبر میں پہنچ گیا ہے بتاؤ مجھے رحمت ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یار. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے مصطفیٰ, ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مجھے بتانا یہ ہے کہ اگر نبی کو تم یاد کرو گے تو جہاں یاد کرو گے مصطفیٰ تمہاری امداد کو وہاں پہنچیں گے. نبی تمہاری امداد کو وہاں پہنچیں گے. تم نے امداد کے لیے بلایا, وہ تمہاری مدد کے لیے پہنچیں گے. مدد کے لیے پہنچتے ہیں ہمارے نبی, ہمارے مصطفیٰ ہماری مدد کے لیے پہنچتے ہیں. اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ مصطفیٰ آتے ہیں, ہماری مدد کے لیے آتے ہیں. قبر میں آ گئے. حشر میں میں بہت تیزی کے ساتھ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. آج حضرت کی خصوصی تقریر ہونی ہے, آپ لوگوں کو بیٹھ کر کے سننا ہے. حشر میں معلوم ہے ایک گنہگار ہوگا, فرشتے نامہ اعمال تول چکے ہوں گے, نیکیاں اس کے پاس نہ کے برابر ہوں گی, گناہ سے پورا رجسٹر بھرا ہوگا. حکم ہوگا لے جاؤ جہنم. وہ اس کو لے کر کے جہنم کی طرف چلیں گے اور وہیں حضرت آدم مل جائیں گے. کہاں لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو, کہاں لے جا رہے ہو؟ بڑا گنہگار ہے, بہت پاپی ہے, اس کے نامہ اعمال کو میزان پر تولا جا چکا ہے, نیکیاں کم ہے, گناہ زیادہ ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, جہنم میں ڈالنے لے جا رہے ہیں. حضرت آدم وہی سے کہیں گے ارے کوئی ہے, کوئی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیتا یہ ان کا امتی ہے, یہ فرشتے جہنم لے جا رہے ہیں. کوئی ہے جو خبر کر دے. اتنے میں نوری چادر اوڑھے ہوئے, سر پر تاج شفاعت سجائے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت تیزی سے آئیں گے. حضرت آدم کہیں گے جی آپ کا امتی, آپ پہچانتے ہیں؟ میرے نبی کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں. فرشتوں اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ جہنم میں لے جا رہے ہیں. گناہ کم, گناہ زیادہ ہے, نیکی کم ہے, تولا جا چکا ہے نامہ اعمال اس کا. میرے پیغمبر کہیں گے ریٹرن چلو, پھر سے تولا جائے گا, میرے سامنے تولا جائے گا, نامہ اعمال تولا جائے گا, دوبارہ تولا جائے گا. فرشتے کہیں گے سرکار یہ دنیا کا ترازو نہیں ہے, یہ آخرت کا ترازو ہے. جب جب تولیں گے رزلٹ وہی آئے گا, جب جب تولیں گے ریزن وہی آئے گا, جب جب تولیں گے نتیجہ وہی نکلے گا. اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو, نیکیاں واقعتاً کم ہے, گناہ زیادہ ہے, یہ جہنم ہی میں جائے گا. میرے پیغمبر کہیں گے نو, لے چلو. فرشتے کہیں گے تولا جا چکا ہے, ہم کہاں لے کر کے جائے؟ ندا آئے گی اطیعوا محمدا, اے فرشتوں میرے محبوب محمد کی اطاعت کرو, ان کا حکم مانو. واپس جائیں گے فرشتے, نامہ اعمال تولا جائے گا, اور جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو نیکیاں کم ہوں گی, گناہ زیادہ ہوں گے. فرشتے کہیں گے ہم کہتے تھے نا سرکار نیکیاں کم ہے, گناہ زیادہ ہے. میرے نبی یہ
एक पर्चा निकालेंगे और फिर नेकियों वाले पलड़े पर रख देंगे। कहा तौलो। अब जब तौला जाएगा तो नेकियों का पलड़ा भारी होगा, गुनाह का पलड़ा हल्का होगा, गुनाह का पलड़ा हल्का होगा। अब तो जन्नत लेके जाना है। फरिश्ते कहेंगे चलो अब जन्नत, चलो अब जन्नत, अब तो तुम्हारे लिए मीज़ान का रिजल्ट आ चुका है, तुम्हें जन्नत जाना है। फरिश्ते लेकर के उसको जन्नत की तरफ चलेंगे। 2-4 कदम वो आगे बढ़ेगा, पलट के देखेगा, फिर 2-4 कदम आगे बढ़ेगा, पलट के देखेगा। मुस्तफा जाने रहमत पूछेंगे बता क्या पलट पलट के देख रहा है? तो वो बंदा कहेगा मैदान महशर में माँ को पुकारा, माँ ने लब्बैक नहीं कहा, बाप को पुकारा, उसने भी लब्बैक नहीं कहा, दोस्तों अहबाब को पुकारा, कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कौन हो? आप कौन हो? इतने बड़े दयालु आप कौन हो? इतने बड़े कृपालु आप कौन हो? इतने बड़े करीम आप कौन हो? इतने बड़े रहीम आप कौन हो? जहाँ कोई साथ नहीं देता वहाँ आप मदद के लिए आ गए हो, आप कौन हो? अरे पुकारने वाले जब बगैर पुकारे आप मदद को पहुंच रहे हो तो पुकारने पर आप क्यों नहीं मदद को पहुंचोगे? आप कौन हो? तो मेरे नबी कहेंगे अब तारीफ फूली, क्या तू मुझे पहचानता नहीं है? अना नबियों का मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। तो फिर वो बंदा कहेगा वो कागज के टुकड़े में क्या था? तो मेरे नबी कहेंगे याद कर वो तारीख, याद कर वो दिन, याद कर वो महीना, याद कर वो साल जब तू जलसे में बैठकर मोहब्बत के साथ मुझ पर तूने दरूद भेजा था। वो दरूद आज ही के दिन मैंने तेरे लिए बचा के रखा था, बचा के रखा था। हजरात मैदान महशर में रहमत के जलवे सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अबैदी है खुदा ने दामन महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। जब तक शफाअत का दरवाजा मुस्तफा नहीं खोलेंगे तब तक किसी की शफाअत नहीं। मैदान महशर में भी हमारे नबी सबके लिए रहमत। अब साफ लफ्जों में सुनो, कुरान का फैसला है। अगर किसी को इनकार होगा तो वह इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह जिसका जिसका रब है, मुस्तफ़ा उसके उसके लिए रहमत है। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग माँ चलता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। पूरी बेदारी और पूरी दयानतदारी ईमानदारी के साथ आप लोग बैठे रहिएगा। जितने हैं बहुत हैं, आपको सबको समाप्त करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उम्मीदों को पूरा करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखा हुआ था मेरे कफन पर नबी नबी, ये देखकर फरिश्तों के दिल झूमने लगे। फिर उसके बाद अपने सवालों को छोड़कर मुनकर नकीर मेरे कफन चूमने लगे। फिर उसके बाद अपने सवालों को छोड़कर मुनकर नकीर मेरे कफन चूमने लगे। हजरत बहुत ही खूबसूरत खिताब आपके और हमारी समातों के हवाले कर रहे थे। गोया कि हजरत ये कह रहे थे कि निगाह से ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, निगाह से ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया। मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। निगाह से ही मुझे क्या पिला के छोड़ दिया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर, फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया, मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। जरा जैसे
आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।